بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط آواز پاکستان کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے تین موضوعات پہ۔ ایک تو ملک ریاض کا جو کیس سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا، اس کے بعد وزیر اعظم مودی کا تہنیتی جو میسج پیغام آیا ہے اس پہ کچھ تھوڑی بہت بات کریں گے، اور پھر جو ملیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اس پہ بھی کچھ تبصرات میں اپنا دوں گا آپ کو۔ تو آئیے ملک ریاض کا جو کیس ہے اس سے بات شروع کرتے ہیں، اور میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا منی نیازی کی ایک غزل ہے، اس غزل کے ان اشعار سے ناظرین۔ افق کو افق سے ملا دینے والے، افق کو افق سے ملا دینے والے، یہ رستے ہیں کتنے تھکا دینے والے۔ بتا دینا عمریں اسے کھوجنے میں، جو مل جائے اس کو گنوا دینے والے۔ پھر اپنے کیے پر پشیمان رہنا، پھر اپنے کیے پر پشیمان رہنا، یہ ہم ہی ہیں خود کو سزا دینے والے۔ منیر زمانے میں رہبر بہت ہیں، حقیقت کو الجھن بنا دینے والے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ملک ریاض کو 460 ارب روپے دینے ہوں گے سپریم کورٹ کو یا پاکستان کے خزانے کو، اور جو انہوں نے جرائم کیے ہیں وہ یکسر سارے معاف ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لیا ہے، فیصلے پہ تو ہم تنقید کر سکتے ہیں، اور تنقید اس لیے جائز ناظرین بنتی ہے کہ پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 460 ارب روپے لیے جا رہے ہیں وہ 7 سال کے عرصے میں پے ہوں گے، اور اس کی پہلی جو ڈاؤن پیمنٹ ہوگی وہ 27 اگست سے پہلے کروانی ہوگی 25 ارب روپے کی۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے جس کی پاداش میں یا سزا میں ان کو یہ پیمنٹ یا یہ پیسہ رقم واپس کرنی پڑ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی طریقہ ہے، کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے، کوئی غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے، تو کیا یہی طریقہ ہے سزا دینے کا، یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ایک مجرم کو رکھنا پڑتا ہے؟ پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سے ہم صرف پیسے واپس لے لیں گے۔ اب پیسے بھی کیا لیں گے ناظرین؟ پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ تقریباً رقم بنتی ہے 3.2 بلین ڈالر، تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک ریاض نے بڑا پیسہ کمایا ہے پاکستان میں، اور یہ صرف 17,000 ایکڑ کی بات ہو رہی ہے جو کراچی میں انہوں نے یہ زمین حاصل کی۔ اس کے علاوہ کراچی میں صرف 17,000 نہیں بلکہ 30,000 ایکڑ زمین انہوں نے لی، اور یہ صرف آپ کہہ لیجیے کہ آدھے زمین کے بارے میں وہ جو ہے آپ کہہ لیجیے کہ جرمانہ بھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے پاکستان میں اور کہاں کہاں بحریہ ٹاؤن نے اپنے جو ہے نہیں بنائے ہوئے، چاہے وہ راولپنڈی میں ہو، اسلام آباد میں ہو، اور دوسرے شہروں میں۔ تو ملک ریاض صاحب نے ایک امپائر کھڑی کر دی ہے پاکستان میں۔ ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ محنت کریں، پیسہ کمائیں اور اپنے ٹیکسز دیں، اس سے کسی کو بحث نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری ریاست کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ یہاں انویسٹ کریں اور جائز طریقے سے جو منافع ہوتا ہے وہ کمائیں، لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں، اس سے تو کسی کو بحث نہیں ہے۔ لیکن ملک ریاض یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کام بھی کیے انہوں نے جائز طریقے سے نہیں کیے، انہوں نے ہر قدم پہ کسی کو رشوت دی، کسی کو لالچ دیا، اور اس طرح انہوں نے کام کرتے کرتے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مساجد بھی تعمیر کرتے ہیں، لیکن وہ اور دوسرے فلاحی کاموں میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ ایک بحث ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ ملک ریاض نے پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں یا ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس انہوں نے کیا ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سے شکوک و شبہات، کیا ہی یقین ہے لوگوں کو، اور پھر چونکہ ملک ریاض خود بھی اس کا اقرار کر چکے ہیں، تو انہوں نے جو کام بھی کیے وہ کوئی غیر قانونی طور پہ ہی کیے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیسیشن لیا ہے، فیصلہ لیا ہے، آیا اسی طرح ہی ہوتا ہے اور کیا یہ کافی ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی کیسز آئیں گے؟ اب سپریم کورٹ نے نیب کو بھی منع کر دیا کہ اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تو یہ معاملہ اب لگتا تو ہے کہ ختم ہو گیا ہے، کسی نے اس فیصلے کے خلاف ابھی تک اپیل بھی نہیں کی، تو لگتا یہ ہے کیونکہ چیف جسٹس خود سے اس بینچ میں موجود تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو اب کوئی ریویو کرنے کی بھی شاید گنجائش کسی کے لیے نہیں رہی۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ کافی عرصے تک ہمیں یہ بات یاد دلاتا رہے گا کہ ہماری ریاست پاکستان میں اگر آپ غلط طریقوں سے بھی پیسہ کمائیں، ایل کاٹن منی بھی ہو، اور اگر آپ کچھ معمولی سا جرمانہ بھی پیش کر دیں یا دے دیں تو آپ بچ نکل سکتے ہیں، اور یہی ملک ریاض نے بھی کیا ہے۔ ان کو شاید پاکستانیوں کی جو نفسیات ہے اس کا بڑا صحیح علم ہے، کیا بیوروکریٹس، کیا جنرلز، کیا صحافی، گویا کہ زندگی کے ہر شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اور جو اثر رکھتے ہیں اس معاشرے میں، اس ریاست میں، وہ جانتے ہیں کس طرح ان کو ملائم کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے، اور یہی وہ انہوں نے کیا۔ اور یہی ہماری ریاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا کہ ہماری ریاست میں کیسے کیسے نقوش یہ فیصلہ چھوڑ کے جائے گا، اور یہ تو پھر ایک قسم کا انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ جی آپ جو کیجئے کیجئے، اگر آپ جو کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 1,00,000 ارب روپے اگر آپ نے بنایا ہے اور اس میں اگر سے آپ 460 ارب دے دیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ریاست کو بہرحال کچھ فائدہ تو ہوگا، 460 ارب مل جائیں گے، لیکن شاید اس سے زیادہ فائدہ بھی ہو جاتا اگر سارا ہی جو کمایا ہے ملک ریاض صاحب نے وہی ان سے لے لیا جاتا۔ لیکن یہ شاید ہو نہیں سکا، یا شاید سپریم کورٹ نے مناسب نہیں سمجھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ملک شاید کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے ایک بڑا نام پاکستان میں بن گیا ہے، اور اس سے متعلق بہت سے لوگ ہیں، لاکھوں افراد اب بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہیں، نہ صرف لوگ جو کام کرتے ہیں بلکہ جن لوگوں نے رہائشیں لی ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اتنا بڑے پیمانے پہ کارروائی کرنا شاید مشکل ہو، لیکن یہ کوئی آرگومنٹ ناظرین نہیں ہے۔ کسی نے اگر گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، اس کی سزا تو ملنی چاہیے، اور یہ سزا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بے شمار جو ہے دولت میں سے صرف 460 ارب روپے واپس لے لیں۔ اس سے نہ جرم نہ ڈیٹرنس بنتا ہے، دوسروں کے لیے کوئی مثال قائم ہوتی ہے، اور نہ ہی ملک ریاض کو یہ ہے کہ وہ شاید جس طریقے سے انہوں نے ایل کاٹن منی لی ہے یہ شاید وہ اس کام کو بند کر دیں گے۔ 7 سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کیا معلوم 7 سال میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ریاست کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ اس سے ہمارے معاشرے کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ یقیناً اور کمزور پڑیں گی۔ ناظرین، اگلا ہمارا موضوع ہے پرائم منسٹر مودی نے ہمارے وزیر اعظم کو ایک تہنیتی یا گریٹنگز میسج بھیجوایا 23 مارچ کے موقع پہ، یوم پاکستان کے موقع پہ، اور ہم ناظرین ایسی قوم ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم ایسی بات پہ اتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ جو حقیقتیں ہیں گراؤنڈ پہ، زمینی حقائق ہیں، ان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا پرائم منسٹر مودی کے پیغام کا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کیوں ان کے میسج کو ٹویٹ کیا۔ پہلا تو میرا سوال یہ ہے، اگر میسج تھا تو وہ وزیر اعظم مودی ٹویٹ کرتے، لیکن انہوں نے اپنا میسج ٹویٹر پہ نہیں ڈالا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہاں انتخابات تھے، وہ کوئی ایسا میسج اپنے ملک میں ایسا نہیں دینا چاہتے تھے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسی میں کوئی نرمی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ پلوامہ کے واقعے کے بعد پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ایک سخت رویہ پاکستان کے حوالے سے اپنائے ہوئے ہیں، چونکہ ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کو اچھا خاصا ان کو ووٹ مل جائیں گے اس سے۔ لیکن مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ پرائم منسٹر ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے کیوں اس کو ٹویٹ کیا۔
شاید وہ بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ پلوامہ کے واقعے کے بعد اس قسم کا میسج آنا ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی اس کو لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایک رسمی سا پیغام تھا جو ہر سال انڈیا کا وزیر اعظم ہمیں دیتے، ہمارے وزیر اعظم کو بھجواتا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم ان کو بھجواتے ہیں 26 جنوری کا موقع ہو یا 15 اگست کا موقع ہو، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، واہ واہ جی پرائم منسٹر مودی نے تو کیا کمال کر دیا، اس سے تو جو ٹینشن ہے بڑی کم ہوگی اور راہیں کھل جائیں گی پیس کی، مطلب ایک کلابے انہوں نے ملا دیے ناظرین۔ اور میں حیران پریشان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ ایک تو یہ مودی کی تعریفیں اس قدر ہو رہی ہیں کہ جی بڑا زبردست کام کیا پرائم منسٹر مودی نے کہ انہوں نے ایک فیلیسیٹیشن کا میسج بھجوایا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں آپ کو پچھلے کئی سالوں کی بات میں کروں تو ہر سال اسی قسم کا میسج آتا ہے، اور میں آپ کو خاص طور پہ چونکہ تھوڑا سا پیرلل سچویشن بنتی ہے، پٹھان کوٹ جو واقعہ ہوا تھا ناظرین 2 جنوری 2016 کو ہوا تھا، اور اس کے بعد جو فارن سیکرٹری کا وزٹ تھا، بھارت کے فارن سیکرٹری کا وزٹ ہونا تھا پاکستان میں 15 جنوری کو، میں اس وقت نیو دہلی میں ہی تھا، تو وہ وزٹ کینسل ہو گیا، وہ وزٹ نہیں ہو پایا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کے واقعے کے بعد جو پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد پھر ہمارے اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے فون بھی کیا 6 جنوری کو ہمارے وزیر اعظم مودی کو، اور وہ بات چیت بھی ہوئی ان کی، اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلا۔ لیکن جو 23 مارچ 2016 کو میسج آیا ہے وہ تقریباً ویسا ہی ہے۔ اس میں بھی پرائم منسٹر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ہم مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ایک ایٹماسفیئر ہو، ایک ماحول ہو جس میں وائلنس نہ ہو، جس میں دہشت گردی نہ ہو۔ اسی قسم کا یہ جو میسج ہے یہ 2015-16 میں ہمیں ملا، اور آج بھی اگر آپ جو پرائم منسٹر عمران خان کو جو میسج وزیر اعظم مودی نے بھجوایا ہے وہ تقریباً یہی ہے ناظرین۔ الفاظ میں تھوڑی بہت عدل و بدل ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک کانٹینٹس کا تعلق ہے یہ پیغام بالکل وہی ہے جو 2016 میں تھا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، جتنے مسائل ہمارے ہیں وہ حل ہوں، لیکن یہ سبھی ہوگا جب ان ایٹماسفیئر فری فرام وائلنس اینڈ ٹیرر۔ یہ بات تب بھی کہی گئی تھی 2016 کو پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد، اور یہ آج بھی پرائم منسٹر مودی نے کہی ہے۔ ہم کسی بیوقوفوں کی جنت میں ناظرین رہتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں انتخابات کے بعد کوئی بھی حکومت آ جائے، چاہے وہ پرائم منسٹر مودی کی ہو جائے، وہ دوبارہ انتخاب جیت جائیں، یا کانگریس کی آ جائے، ہمارا یہ خیال ہے کہ جی الیکشنز کے بعد بڑا زبردست ماحول بننے والا ہے اور بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے زبردست ہونے والے ہیں۔ نہ جانے ہمیں کیوں یہ ایک خوشگمانی سی ہے یا خوش فہمی سی ہے۔ آپ کشمیر میں دیکھیے، ابھی جماعت اسلامی کو بین کیا، اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کو بین کر دیا، یاسین ملک صاحب کی جماعت ہے، اس کے بعد تمام رہنماؤں کو نظر بند قید کر دیا، NIA کے کیسز ان کے خلاف کر رہے ہیں، ہر روز وہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ نہ جانے ہم کس جنت میں رہتے، کس زمانے میں رہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لائے گا اور جموں اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں پہلے تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی خود ہی جو ہے وہ اپنے جو پیغامات تھے ان کو ٹویٹ کرتے رہے، تو ہمیں ہمارے وزیر اعظم کو بھی ذرا زیادہ انتھوزیازم نہیں دکھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک اپنا ایک ہے کہ ہم چاہتے ہیں مودی کے ساتھ، لیکن بھارت کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اوور جو ہے ایکسائٹمنٹ کا شکار ہو جائیں۔ اور جس طرح پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم نے کہا بھی کہ وہ وزیر اعظم مودی سے ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ مودی نے رسپانس ہی نہیں دیا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، ایک سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ ہمیں ان تعلقات کو آگے بڑھانا ہے، کوئی بھی بھارت کے ساتھ تعلقات یہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نیشنل ڈگنیٹی کو، اپنی نیشنل اسٹیم کو کسی طور بھی داؤ پہ لگائیں۔ ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اور پھر ملیشیا کے وزیر اعظم کے دورے کی بات بھی کرتے ہیں، اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں
ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ہمارے پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید۔ کچھ بات کر لیتے ہیں ملیشیا کے جو پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے پاکستان، اور ہمارے چیف گیسٹ تو نہیں، ہمارے مہمان تھے۔ 23 مارچ کی جو تقریبات یہاں پہ ہوئی، جو پریڈ ہوئی اسلام آباد میں، گیسٹ آف آنر تھے ہمارے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ مہاتر، وزیر اعظم مہاتر پاکستان کے دورے پہ آئے۔ اس سے زیادہ خوشی کا مقام ہو نہیں سکتا، ایک برادر ملک، OIC کا ممبر، کامن ویلتھ کا ممبر، تو یہ بڑی خوشی کا مقام تھا۔ اور پھر ملیشیا نے پچھلے 40-50 سالوں میں جو ترقی کی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ وہاں کے جو ترقی ہے اس میں وزیر اعظم مہاتر کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور ہمارے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ انہوں نے 23 مارچ کی جو تقریبات تھیں اس کو اپنی موجودگی سے ان کو عزت اور تکریم بخشی۔ لیکن اور کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں، کچھ بزنس، کچھ MOUs بھی سائن ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ MOUs تو بہت سے دستخط ہو جاتے ہیں لیکن عمل درآمد ان پہ نہیں ہو پاتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں سالوں میں کس طرح ہم ان MOUs کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ مجھے جو سب سے زیادہ حیرت ناظرین ہوئی وہ وزیر اعظم مہاتر کا جو انہوں نے بزنس میٹنگ تھی، کانفرنس تھی، وہاں جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے بڑے برملا طریقے سے کہا، اور بڑی خوشی ہوئی ان کی یہ بات سن کر کہ ان کی جو ملک ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، اچھے تعلقات ہوں، وہ تجارت ہو، بزنس انویسٹمنٹس ہوں۔ لیکن ایک ملک کے ساتھ بقول ان کے کہ ہم تعلقات نہیں رکھ سکتے، اور وہ اسرائیل ہے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یوں بتائی کہ چونکہ اسرائیل ایک فلسطین کو انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے غاصبانہ طریقے سے، تو ہم ایسے ملک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے جو غاصبانہ طور پہ دوسروں کی زمین پہ قابض ہو۔ یہ بڑا اچھا ان کا بیان تھا، اور ملیشیا نے کئی بار یہ دکھایا بھی ہے اپنی فارن پالیسی کے کانٹیکس میں کہ وہ جب بھی موقع ہوتا ہے وہ فلسطین کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کو کنڈیم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہمارے لیے ایک اچھی بات تھی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے جب وہ فلسطین پہ انہوں نے بات کر لی، اور میں ابھی انتظار ہی کر رہا تھا ناظرین کہ ابھی وہ جموں اور کشمیر کی بات کریں گے، جموں اور کشمیر کی بات کریں گے، شاید اس انداز سے نہ کریں لیکن پھر بھی کوئی تو بات کریں گے۔ لیکن بالکل ہمیں کسی بھی تقریر میں وزیر اعظم مہاتر کا کوئی بھی بیان جموں اور کشمیر کے حوالے سے نظر نہیں آیا۔ چلیے یہ بھی بات مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ جو مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا ہے ناظرین، اس کو ذرا آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے بنیادی طور پہ۔ یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے یا جو بھی جوائنٹ کمیونیکے ہے، اس پہ اگر آپ آ جائیے نیچے اور پیراگراف 17 ناظرین دیکھیے ذرا اس پہ۔ جو پیراگراف 17 ہے اس پہ ذرا آپ فوکس کیجئے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں وہ پھر بات کرتے ہیں مسلمانوں کی کہ جی دونوں وزراء اعظم نے ڈسکشن کی اور اتفاق کیا کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو اٹھایا جائے، اور پھر یہ بھی بات کی کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پہ دونوں وزراء اعظم نے اتفاق کیا کہ اس کو اور بھرپور طریقے سے اٹھانا چاہیے OIC میں اور دوسرے فورمز میں۔ لیکن جب جموں اور کشمیر کی بات ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے وزیر اعظم نے ملیشیا کے وزیر اعظم کو بریف کیا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، یعنی یہ کہ ملیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے اتفاق بھی کیا ہو۔ اس وجہ سے یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں جو کہ فلسطین اور دوسرے جو ایشوز ہیں ان پہ ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی ایشوز ہیں اگر آپ دیکھ لیجئے تو اس میں ہر میں یہ کہا گیا کہ دونوں وزیر اعظم نے اس بات پہ اتفاق کیا۔ لیکن جب جموں اور کشمیر کا مسئلہ آیا تو اس میں یہ کہا کہ ہمارے وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے ملیشیا کے وزیر اعظم کو بریف کیا کہ کس طرح جموں اور کشمیر میں ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ تو یہ فرق ہے ناظرین، یہ فرق ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے لوگ
جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو جوائنٹ کمیونیکے میں جموں کشمیر کا ذکر ہو گیا تو بڑی واہ واہ ہے، تو بڑی بات ہے، بڑی سفارتی کامیابی ہے ہماری، لیکن اگر آپ دیکھیے تو کوئی اس میں سفارتی کامیابی نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ناکامی بھی ایک لحاظ سے ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے کسی اپنے خطاب میں ذکر کیا اور پھر جب جانے سے پہلے انہوں نے انٹرویو دیا ایئرپورٹ پہ، انہوں نے یہی کہا کہ ہم سائٹس نہیں لینا چاہتے بھارت اور پاکستان کے درمیان، آپ سائٹس مت لیجئے، لیکن اپنے ہی کم از کم جو آپ کا، اگر آپ کی جو ہم منطق دلائل جو آپ نے دلائل دیے ہیں فورن آکوپیشن کے خلاف انہی کو سن لیں، تو فلسطین کا مسئلہ کس طرح جدا ہے جموں اور کشمیر کے مسئلے پہ؟ دونوں حق خود ارادیت کے ڈسپیوٹس ہیں، دونوں وہی ایشوز ہیں، تو اگر فلسطین کے لیے حق خود ارادیت امپورٹنٹ ہے تو وہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کشمیریوں کو بھی حق خود ارادیت کا حق اتنا ہی ہے جتنا کسی اور قوم کو ہے۔ تو یہ ایک ہمیں تضاد نظر آیا وزیر اعظم مہاتر کی جو ہے اپروچ میں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہمارے سفارتی جو ہمارا سفارت خانہ ہے کوالالمپور میں اور یہاں بھی کوششیں ہونی چاہیے کہ ملیشیا کو کم از کم میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملیشیا کو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اپنے ایک پروگرام میں کہ جو OIC کا کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر میں اس میں شامل ہونا چاہیے ملیشیا کو، اسی طرح ایران کو، انڈونیزیا کو، جو بڑے بڑے ممالک ہیں OIC کو، اس میں شامل ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ اب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ دیکھیں گے۔ دوسرا JF-17 تھنڈر کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کل ملیشیا میں لنکاوی ایک جگہ ہے، وہاں پہ انٹرنیشنل جو ہے ڈیفنس ایگزیبیشن ہو رہا ہے، اور وہاں JF-17 بھی اس وقت ملیشیا 12 سے 24 جہاز خریدنا چاہتا ہے، لائٹ کمبیٹنٹ ایئر کرافٹ، کامبیٹ ایئر کرافٹ، LCA، لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ۔ اس میں JF-17 بھی ہے، اس میں جو بھارت کا LAC ہے تیجا، وہ بھی اس پہ بھی وہ بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ملیشیا کی طرف سے۔ پھر ساؤتھ کوریا کا ایک جہاز ہے شاید FA-50 ہے، مجھے نام بھول رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور تو یہ اور ایک رشین ایئر کرافٹ بھی ہے۔ تو یہ 4 ایئر کرافٹ جو ہیں وہ اس وقت اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے پہلے سے ہی 2 تیجاز بھجوا دیے ہیں اس ایگزیبیشن میں، لیکن JF-17 ہم نے نہیں بھجوایا اس ایگزیبیشن میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ایگزیبیشن امپورٹنٹ تھا، اور اس میں اب اس وقت تیجا کی نازی جو قیمت ہے وہ تقریباً $25 ملین کے قریب ہے، اور جو بھارت کا تیجا ہے اس کی قیمت تقریباً $30 ملین کی ہے۔ اب 12 جو ہے جہاز خریدنے ہیں انیشیل اسٹیج میں ملیشیا نے، جن کی قیمت لگ بھگ $300 ملین بنتی ہے، اور پھر یہ 24 تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ملیشیا نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن تیجا کا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ تیجا تو بھارت کی ایئر فورس نے ابھی تک ان کو نہیں شامل کیا اپنے فلیٹ میں، تو اب نہ جانے ملیشیا کس طرح اس کو کر سکتا ہے، تو اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کمپٹیشن بہرحال سخت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ JF-17 کے حق میں ہو، اور اس کا مظاہرہ ہم نے بھی 23 مارچ کی پریڈیں بھی دیکھا تھا، اور پھر جو 27 فروری کو ہمارے JF-17 نے جس طرح MiG-21 کو گرایا تھا بھارت کے، وہ بھی ہمارے ایئر کرافٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور پھر وقفے کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ میں ایک کال لوں، ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ نیپال اور بھارت کے جو فارن سیکرٹری لیول ٹاکس ہیں وہ کٹھمنڈو میں ہونے جا رہی ہیں 28 مارچ کو۔ اس سے پہلے پاکستان میں ہونی تھی فارن سیکرٹری لیول ٹاکس، پاکستان میں 25 سے 26 تک شاید، وہ نیپال نے ان کو منسوخ کر دیا ہے فار ناؤ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تو ابھی ہم چونکہ پلوامہ کے بعد صورتحال اس خطے میں جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور بھارت میں چونکہ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، تو نیپال نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کو منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن بھارت کے جو سیکرٹری ہیں وجے گوکھلے وہ کٹھمنڈو کا دورہ کریں گے، اور وہاں پہ وہ
FS لیول ٹاکس ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالرز ہیں. کون جی؟ ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ کراچی سے ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے ایک پہلی دو باتیں کرنی ہے. ایک تو یہ کل جو نیوی کا ترانہ مجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل جی اتنا زبردست ہے. آپ بات کر رہے ہیں مہاتیر محمد نے یہ بات نہیں کی کہ ایران یہ کر رہا ہے فلانا یہ کر رہا ہے. کوئی کچھ بھی کر لے, ہمارا تو بھائی ایمان اللہ پہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارا وکیل تو اللہ نہیں تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا وکیل تو بنے, لیکن یہ صرف باتوں سے ہوگا کہ کردار بھی اس کے لیے ضروری ہے. کردار سازی کی تو بہت ضرورت ہے یہاں پہ ملک کے اندر. تو پاکستان کیا وہ ہو رہی ہے؟ تو ہونے کی ذمہ داری تو پاکستانی حکومت کے اوپر, لوگ خود کے اوپر, جہاں جہاں جس کی جتنی وسائل ہیں اتنی کوشش کرنی چاہیے ہر ایک آدمی کو. تو ناظرین کہاں عارف صاحب کہاں کوشش ہو رہی ہے؟ یہی تو میرا مقدمہ ہے کہ جو دیکھیے نا ملک ریاض کو 460 ارب روپے دے کر چھوڑ دیا, کیا یہی کردار سازی ہوگی ہمارے ملک کی؟ اچھا ایک بات اور میں دیکھیے, ایک بات اور دوسری بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں جو ابھی میں کہتا ہوں نا پاکستان میں ٹیکس لوگ کم دیتے ہیں. آپ FBR ختم ہو جائے لوگ ٹیکس وصول ہونے لگے گا. میں بتا رہا ہوں یہ بات کنفرم. میں تو کہتا ہوں آپ زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیں, ٹیکس کو ختم ہی کر دیں. زکوٰۃ سے بہت مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے. اگر زکوٰۃ جو نظام صحیح معنوں میں نافذ کرتے ہیں, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا, یا تو عمر فاروق یا خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا, اگر وہ نافذ کر دیا جائے تو ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور پھر جو بیمار ہمارے غریب لوگ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں, کبھی بجلی کے بل کی صورت میں, یا کبھی جو ٹیلی فون جو کارڈ ملتا ہے اس کی صورت میں, اور ہزاروں ٹیکسز ہیں, کنزیومر آئٹمز پہ اتنی ٹیکسز ہیں. اگر یہ زکوٰۃ کا نظام کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیا جائے صحیح معنوں میں, تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیکس کی ضرورت ہی آپ کو نہیں پڑے گی. لیکن کون کرے یہ سارے کام؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب یا صاحبہ؟ ہیلو ہیلو, آواز آ رہی ہے حضور؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ان صاحب کی. I can't hear him. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو ناظرین یہ جو بات ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ سب باتیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صرف باتوں سے بات آگے نہیں بڑھنی. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہلو جی ہیلو, کون صاحب؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ مقصد بات کر رہا ہوں جی, لاہور سے. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی آپ کا شو مجھے بہت پسند ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ملیشین پرائم منسٹر ابھی آئے ہیں, جی جی, مجھے یہ لگتا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو یہ کشمیر کے اوپر بات کریں گے, جیسے بھی آپ نے بھی بولا کہ کشمیر کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایسی نہ کوئی بات کی, نہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں کوئی اس طرح کی بات کی. تو ہم لوگ ان کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں اپنی میڈیا میں؟ نہیں میڈیا دیکھیں نا, اب ہم نے بلایا ہے 23 مارچ کو, ہمارے گیسٹ آف آنر تھے, تو ہمیں اب باہر اپنے مہمان کو عزت تو دینی تھی. اور پھر مہاتر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑے امپریس بھی ہیں. وہ جب ایز اے پولیٹیشین وہ انہوں نے دورہ بھی کیا ہے, گئے بھی تھے. اور مہاتر ایک بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہیں, جہاں انہوں نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, اکنامک ریفارمز لائے. لیکن وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ سیاسی طور پہ جو ان کا پینچنٹ ہے یا جو جھکاؤ ہے وہ ذرا اتھارٹیرین ہے. وہ اتھارٹی رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں. اور وہ جو ہے ڈسینشن یا اختلاف برداشت زیادہ نہیں کر سکتے. اس لیے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, جو ان کے ساتھ کیا ہم سب جانتے ہیں. لیکن بھارت ملیشیا ایک بڑا اہم ملک ہے, ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے. ہم وہاں سے انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. خاص طور پہ جو حلال میٹ کی انڈسٹری ملیشیا نے اسٹیبلش کی ہے, اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ دورہ تو امپورٹنٹ تھا. اب امید کرتے ہیں کہ جو MOUs ہوئے ہیں, جو یادداشتیں دستخط ہوئی ہیں, اس پہ اب عمل درآمد ہوگا. دیٹ از امپورٹنٹ. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.